تھوڑی دیر بعد میں نے لڑکی کو چھوڑ دیا اور ساس بہو کو بڑی نرمی سے سمجھایا کہ میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، صرف ایک خطرناک شخص سے بچنے کے لیے کچھ دیر ان کے گھر میں مہمان ٹھہرا ہوں۔ معلوم نہیں انہیں یقین آیا یا نہیں۔ بہرحال ان کی ہیجانی کیفیت میں کافی کمی واقع ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب میں نے لڑکی کو بہن کہہ کر مخاطب کیا اور ان سے اپنے رویے کی معافی مانگی تو یوں لگا کہ لڑکی کا دل بالکل صاف ہو گیا ہے۔ اس کی ساس بدستور وائویلا کر رہی تھی۔ لڑکی نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے ساس کو سمجھایا اور اسے پوتے کے ساتھ دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ نوکرانی کا خوف بھی اب کافی حد تک دور ہو چکا تھا۔ وہ مالکن کی ہدایت پر چھت پر گئی اور سیڑھیوں کے بالائی دروازے کو اندر سے بند کرائی۔ چند منٹ بعد بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ لڑکی نے، جس کا نام آشا تھا، مجھے بالائی منزل کے کمرے میں بھیج دیا اور صحن میں جا کر دروازہ کھولا۔ یہ کوئی پڑوسن تھی۔ وہ آشا سے اونچی آواز میں باتیں کرنے لگی۔ اسی دوران ایک عورت بھی آ کر گفتگو میں شریک ہو گئی۔ گفتگو کا موضوع وہ دو افراد تھے جو تھوڑی دیر پہلے بڑی تیزی سے بھاگتے ہوئے گلی میں داخل ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک مقامی تھا اور دوسرا انگریز۔ یہاں پہنچ کر مقامی شخص کہیں گم ہو گیا تھا۔ اب ٹریفک پولیس کے 2-3 کانسٹیبل انگریز صاحب کے ساتھ مل کر اس شخص کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ آشا کی ہمسائی نے خیال آرائی کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ کوئی جیب کترا تھا۔ انگریز صاحب کی کوئی موٹی رقم نکال کر بھاگا ہے۔ موقع پر پکڑا جاتا تو اور بات تھی، اب پکڑا بھی گیا تو رقم کہاں ہاتھ آنی ہے۔ دوسری ہمسائی، جو شمالاً جنوباً دور تک پھیلی ہوئی تھی، بولی، بہن، ان انگریزوں کو روپے پیسے کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن یہ چور اچکوں کا پیچھا قبر کی دیواروں تک کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوا انگریزوں کا دور۔ اس کے بعد انگریزوں کے سنہری دور پر سیر حاصل بحث شروع ہو گئی۔ یہ بحث معلوم نہیں کتنی طول کھینچتی اور کیسے کیسے تاریخی انکشافات میرے علم میں اضافہ کرتے کہ ایک ہمسائی کو اپنی ہنڈیا جلنے کی بو آ گئی۔ وہ مباحثہ بیچ میں چھوڑ کر ہنڈیا سنبھالنے بھاگ گئی۔ چند منٹ بعد جب دوسری ہمسائی بھی چلی گئی تو آشا میرے پاس آئی۔ تم نے بہن کہا ہے تب اسے بہن کا گھر سمجھو اور جتنی دیر چاہے یہاں رہو، لیکن کیا واقعی تم نے کسی انگریز صاحب کی، میرا مطلب ہے انگریز صاحب سے تمہارا کوئی جھگڑا تھا کیا؟ میں نے تمہاری پڑوسنوں کی باتیں سن لی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں جیب کترا ہوں۔ کیا میں تمہیں شکل سے ایسا نظر آتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ تم تو خدا نخواستہ مجرم بھی ہو تو معمولی قسم کے نہیں۔ میری پڑوسنیں بھی تمہیں دیکھ لیتی تو اپنے شبد واپس لیتی۔ تم پڑھی لکھی ہو؟ بہت زیادہ نہیں، پھر بھی بھگوان کا شکر ہے، جو تھوڑا بہت والدین نے پڑھایا تھا وہ کام آ رہا ہے۔ ایک اسکول میں نوکری کر کے بچوں کا پیٹ پال رہی ہوں۔ اور تمہارا پتی؟ پتی کے ذکر پر اس کے چہرے پر غم و غصے کے عجیب سے سائے لہرا گئے۔ چھوڑو اس ذکر کو، اگر تمہیں چائے کی طلب ہو رہی ہے تو لاؤں؟ تمہیں کشٹ ہوگا، بہنوں کو کوئی کشٹ نہیں ہوتا۔ وہ چلی گئی تو میں بستر پر نیم دراز ہو کر سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ میری طلسمی رسٹ واچ اب خاموش تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میں محفوظ دائرے میں ہوں۔ شیخ عاصم کے شیطانی ذہن نے زندگی کو کتنا کٹھن بنا دیا تھا میرے لیے۔ ہر گھڑی تلوار کی دھار پر چل رہا تھا میں۔ سوچنے کی بات تھی کہ اگر شیخ عاصم ابھی 88 لالہ زار سے نکل کر کسی صنف سفر شروع کر دے اور فاصلہ بڑھ جانے کے نتیجے میں گھڑی پر وارننگ لائٹ نمودار ہو جائے تو مجھے بھی افراتفری کے عالم میں اس طرف جانا ہوگا جدھر شیخ عاصم جا رہا ہے۔ پھر میرا دھیان اینڈرے اور مسٹر جی کلارک کی طرف چلا گیا۔ یقیناً وہ لوگ مجھے ڈھونڈنے کی سر توڑ کوششیں کرتے رہے ہوں گے، اور کیوں نہ کرتے، میں ان کی امید کا ستارہ تھا۔ دفینے کے حوالے سے ان کا مستقبل میری ذات سے مشروط تھا۔ شیخ عاصم اپنے وحشی انتقام کی خاطر مجھے لے اڑتا تو ان کے دامن میں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں رہ جانا تھا۔ یہ بات سائی علی نے ان کے ذہن میں بٹھائی تھی یا کسی اور نے، بہرحال وہ اس بات پر پختہ یقین کرنے لگے تھے۔ اینڈرے ایک سمجھدار شخص تھا، لیکن اس کی حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی نے اسے نقصان پہنچایا تھا۔ اگر وہ میری بات کو اہمیت دیتا اور جلد بازی کا مظاہرہ کر کے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش نہ کرتا تو بہت اچھا ہوتا۔ تاہم اس تھوڑی سی مہلت سے فائدہ اٹھا کر شیخ عاصم کے خلاف کچھ سوچ سکتے تھے ہم۔
بہرحال اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں آئندہ کا لاہ عمل سوچنے لگا۔ بہتر یہی تھا کہ ابھی میں 1-2 گھنٹے یہاں سے نکلنے سے گریز کروں۔ ایک بار دل میں آئی کہ کیوں نہ اینڈریو سے پھر سے رابطہ کروں۔ ممکن تھا کہ وہ اس مرتبہ میری مجبوری کو سمجھ جاتا اور میری بات سنجیدگی سے سنتا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو ہم شیخ عاصم اور اس کی شیطانی چال کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کر سکتے تھے۔ یہ امکان موجود تھا کہ اس گفتگو کے نتیجے میں شیخ عاصم اور شنکر وغیرہ سے نمٹنے کا کوئی راستہ نکل آتا، لیکن پھر مجھے اپنا یہ خیال خود ہی رد کرنا پڑا۔ اب اینڈریو سے ملاقات خطرناک تھی۔ اس کی وجہ وہ سگنل تھے جو بقول شنکر میرے جسم کے اندر سے نشر ہو رہے تھے اور 10 کلومیٹر کے دائرے میں انہیں صاف سنا جا سکتا تھا۔ اگر یہ بات صحیح تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ شیخ عاصم وغیرہ اس وقت بھی میری پوزیشن سے آگاہ ہیں۔ یہ بات قرین قیاس تھی کہ زرد مرسیڈیز کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی خبر شیخ عاصم کو ہو چکی ہو اور اب اس کے ہرکارے سگنلز کی مدد سے مجھے تلاش کر رہے ہوں۔ ایسی صورت میں وہ کسی بھی وقت اس مقام تک پہنچ سکتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ایسے سگنلز کو اینٹینا استعمال کر کے بڑی وضاحت سے ریسیو کیا جا سکتا ہے اور بہت تیزی سے لوکیشن پر پہنچا جا سکتا ہے۔ میں 1 سے زائد مرتبہ خود بھی ایسے تجربے سے گزر چکا تھا، لہٰذا اس وقت یہ کسی طور مناسب نہیں تھا کہ میں اینڈریو سے مل کر اس کی عافیت خطرے میں ڈالتا۔ کچھ دیر بعد آشا چائے لے آئی۔ اس مرتبہ باغیچے میں کھیلنے والا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ مجھ سے ان عجیب و غریب دستانوں کے بارے میں پوچھنے لگی جو میں ہاتھوں پر چڑھائے ہوئے تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ ایک لمبا اور غیر دلچسپ قصہ ہے اور اس بارے میں جان کر اسے کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی، سمجھ گئی کہ میں اس بارے میں بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تجسس کے باوجود اس نے دستانوں کے بارے میں مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ چائے پلانے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، اپنی قمیض اتار دو، پیچھے سے بالکل خراب ہو رہی ہے، شاید کہیں کیچڑ وغیرہ میں گرے ہو تم۔ میں نے گھوم کر شیشے میں دیکھا۔ سفید وردی کی کوٹ نما قمیض واقعی پہننے کے قابل نہیں رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ ٹویوٹا جیپ سے چھلانگ لگانے کے بعد میں ایک پھل فروش کی چھاپڑیوں پر نازل ہوا تھا۔ یقیناً وہیں سے ایک کیچڑ لگی تھی۔ میں نے کہا، شکریہ اور پیشگی شکریہ۔ کیا مطلب؟ بتانے کا شکریہ اور دھونے کا پیشگی شکریہ۔ وہ ہنستی ہوئی باہر نکل گئی تو میں نے دروازہ بند کر کے قمیض اتاری۔ قمیض اتارتے ہوئے ایک لفافہ جیب میں سے پھسل کر نیچے گر گیا۔ یہ سفید رنگ کا سادہ لفافہ تھا، کوئی نام وغیرہ بھی نہیں لکھا تھا۔ میں نے لفافہ اٹھا کر دانتوں سے چاک کیا۔ اندر سے انگریزی میں ٹائپ کیے ہوئے 4-5 فل اسکیپ کاغذ برآمد ہوئے۔ میں نے حیرت سے ان کاغذات کو دیکھا۔ سب سے اوپر میرا نام ٹائپ تھا، شاہجہان صاحب۔ یہ انداز تخاطب کس کا تھا؟ میری رگوں میں خون سنسنا اٹھا۔ میں نے تیزی سے صفحے پلٹے اور خط کے آخر میں لکھنے والے کا نام دیکھا۔ وہاں لکھا تھا، غزالہ شیخ عاصم۔ میری دھندلائی ہوئی سی نگاہیں تحریر پر پھسلنے لگی۔ لکھا تھا، شاہجہان صاحب، اب آپ میرے لیے اجنبی شخص ہیں۔ مناسب تو نہیں کہ اس طرح آپ کو مخاطب کروں، لیکن چند روز پہلے آپ نے گاڑی میں مجھ سے ایک سوال کیا تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اس سوال کا جواب دے دوں۔ میرے خیال میں آپ کو اس سوال کا جواب مل جانا جہاں آپ کی الجھن دور کرنے کا سبب ہوگا، وہاں میرے اور میرے شوہر کے لیے بھی نیک شگون ہوگا۔ شاہجہان صاحب، میرے دل میں کوئی چور نہیں، لہٰذا میں آپ کو سب کچھ صاف صاف بتا رہی ہوں۔ میرے شوہر کھلے دل کے مالک ہیں۔ میں یہ خط ان کی اجازت اور رضامندی سے لکھ رہی ہوں۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں۔ آپ نے پوچھا تھا کہ میں نے شادی جیسا بڑا فیصلہ آپ سے پوچھے بغیر کیوں کر لیا۔ شاہجہان صاحب، میں 6 برس کی طویل کشمکش کے بعد اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ آپ سے میری محبت سراسر یک طرفہ ہے اور آپ کے دل میں میرے لیے سرے سے کوئی گنجائش موجود نہیں۔ ایک بار جب میں اس نتیجے پر پہنچ گئی تو پھر میرے لیے ضروری تھا کہ کوئی فیصلہ کروں۔ میں نے اپنے والدین کا فیصلہ ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اور بات ہے کہ میرے والدین کا فیصلہ درست ثابت نہیں ہوا اور شادی کے بعد میں ایک اذیت ناک عذاب سے دوچار ہو گئی۔ آپ کی الجھن دور کرنے کے لیے میں آپ کو یہ تفصیل بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔
یہ میری زندگی کا ایک ایسا سیاہ باب ہے جسے میں مرتے دم تک فراموش نہیں کر سکوں گی۔ کوئی ماں کبھی اپنی اولاد کی دشمن نہیں ہوتی، میری ماں بھی میری دشمن نہیں تھی، لیکن نہ جانے انہیں اور مجھے کس گناہ کی سزا ملی کہ انہوں نے میرے لیے مراتب علی کا رشتہ ڈھونڈ نکالا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مراتب علی سے میری شادی 11 نومبر کو لاہور میں انجام پائی تھی۔ ہماری معلومات کے مطابق مراتب علی کے پاس کینیڈا کی شہریت تھی اور وہ اپنے والدین کے ساتھ وہیں رہتا تھا، لیکن شادی کے بعد جہاں بہت سے انکشافات ہوئے، وہاں یہ بھی پتہ چلا کہ مراتب پر کینیڈا میں خرد برد کا کوئی کیس چل رہا ہے اور وہ فی الحال وہاں واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ دہلی میں مراتب علی کی بہن رہتی ہے۔ وہ شادی کے صرف 2 ہفتے بعد مجھے ہنی مون کے بہانے دہلی لے گیا۔ دہلی میں پہلے اپنی نند کے گھر رہی، پھر مراتب نے ایک علیحدہ کوٹھی کرائے پر لے لی اور ہم دونوں اس کوٹھی میں رہنے لگے۔ میری نظر میں مراتب علی کا کردار کچھ مشکوک ہو چلا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ اپنا بیشتر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا، میرے لیے بھی اس کے پاس بہت کم وقت ہوتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ مجھے نہ ہونے کے برابر وقت دیتا تھا، اور ایسا رویہ اس نے شادی کے پہلے روز سے اپنا رکھا تھا۔ اسے میری ذات میں متعلق دلچسپی نہیں تھی، ہم صرف نام کے میاں بیوی تھے۔ وہ بیمار تھا، اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنا علاج کروا رہا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ بہت سے دوسرے معاملات کی طرح وہ علاج کے معاملے میں بھی سفید جھوٹ بول رہا ہے۔ شاید وہ علاج معالجے کے قابل ہی نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے مجھے اس سے خوف آنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا نام نہاد شوہر میرے بارے میں کچھ خوفناک منصوبے بنا رہا ہے۔ مجھے اس کے ملنے جلنے والوں سے گھن آنے لگی۔ ایک روز اتفاق کے تحت میں نے ایک ایسی گفتگو سن لی جس کے بعد میں خودکشی کر لیتی تو بہت بہتر ہوتا۔ مجھے یوں لگا جیسے آسمان پھٹ کر میرے سر پر گر گیا ہے۔ مراتب علی کسی ڈاکٹر راجیش نامی شخص کے ساتھ مصروف گفتگو تھا۔ ان کی بات چیت کا موضوع میں تھی۔ میرے شوہر کے لہجے میں کوئی دلال بول رہا تھا اور یہ دلال میری خرید و فروخت کی بات کر رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر راجیش کو بتایا کہ وہ اپنے مال کی منہ مانگی قیمت لینا چاہتا ہے، اسی لیے رکا ہوا ہے، ورنہ 1,00,000-1,50,000 دینے والے تو درجنوں مل جاتے ہیں۔ ڈاکٹر راجیش نے کہا، لیکن تم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے، لڑکی کو شک ہو چکا ہے اور اس کے خاندان والے بھی تمہیں مہینوں کے حساب سے مہلت نہیں دیں گے۔ مراتب نے کہا، بس اب زیادہ انتظار نہیں کرنا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ جیسا گاہک میں چاہ رہا تھا نا، جیسا خریدار میں چاہ رہا تھا، وہ خود چل کر میرے پاس آ گیا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ چھپڑ پھاڑ کر آ گیا ہے۔ آج ہی منورہ ہوٹل میں میری اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ سالہ اصلی برانڈ کا عربی شیخ ہے اور رنگین مزاج بھی ہے، میرے خیال میں اسے ڈھپ پر لانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ یہ باتیں سن کر میں اس گھر سے بھاگ نکلی، لیکن میری بدقسمتی کہ مراتب علی اور ڈاکٹر راجیش کے ہاتھوں دوبارہ پکڑی گئی۔ وہ مجھے مار پیٹ کر واپس کوٹھی میں لے آئے اور کوٹھی کے ایک حصے میں قید کر دیا۔ میں نے وہاں سے نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی پیش نہ چلی۔ ٹیلی فون کے تار کاٹ دیے گئے تھے، دروازے مقفل تھے اور مراتب علی 24 گھنٹے میرے پہرے پر موجود رہتا تھا۔ پھر ایک رات وہی ہوا جس کے اندیشے میں پل پل مر رہی تھی۔ مراتب ڈاکٹر راجیش کے ساتھ میرے بندی خانے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک تیسرا شخص بھی تھا۔ انہوں نے مجھے دبوچ کر زبردستی خواب آور انجیکشن لگایا اور میرے ہاتھ پشت کی طرف موڑ کر نائلون کی رسی سے باندھ دیے۔ میں کچھ دیر تو چیختی چلاتی رہی، لیکن پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ اسی غنودگی کی حالت میں نے ایک شخص کو اپنے بالکل قریب دیکھا اور میں دنگ رہ گئی۔ وہ شیخ عاصم تھے۔ خط پڑھتے پڑھتے اچانک میں چونک گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دستانہ بند ہاتھوں کے ساتھ کاغذات کو طے کر کے فوراً جیب میں ڈالنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے انہیں تکیے کے نیچے رکھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ میرا خیال تھا کہ آشا قمیض لینے کے لیے آئی ہے، لیکن 2 قدم چل کر مجھے رکنا پڑا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ آشا نہیں۔ نہ کوئی آواز سنائی دی، نہ کوئی جھلک نظر آئی، لیکن میں جان گیا تھا کہ یہ فرشتہ اجل ہے جو میری بے خبری میں اس دروازے کے بالکل پاس پہنچ گیا ہے۔ میری کلائی پر شدید جھٹکے لگ رہے تھے۔ گھڑی کے ڈائل پر سرخ بلب بھی تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ دروازے کے باہر شیخ عاصم موجود ہے، وہی شیخ عاصم جس کی قربت میری موت تھی۔
کھیل کے طے شدہ اصولوں کے مطابق میرے اور شیخ عاصم کے درمیان کم از کم 3 میٹر کا فاصلہ رہنا ضروری تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا جو شنکر نے بتایا تھا۔ میرے سینے میں موجود دھماکہ خیز مواد پھٹ جاتا۔ بقول شنکر، دھماکہ خیز مواد بہت قلیل مقدار میں تھا، لیکن یہ مواد میرے سینے میں نازک اعضاء کے درمیان موجود تھا، اور اس کے پھٹنے کا مطلب میری فوری موت کے سوا کچھ نہ تھا۔ میری یہ تمام سوچ بچار 1 سیکنڈ کے مختصر عرصے کا عمل تھی۔ میرا اور دروازے کا درمیانی فاصلہ بمشکل 3 میٹر رہا ہوگا۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر میں نے 1 قدم مزید اٹھایا تو میرا پاؤں زمین پر نہیں، عدم آبادنے پڑے گا۔ میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور اضطراب کے عالم میں دیوار کے ساتھ جا لگا۔ دروازہ ایک بار پھر زور سے پیٹا گیا۔ اس کے ساتھ ہی شنکر کی گرجتی ہوئی آواز آئی، دروازہ کھولو۔ میں دروازہ کیسے کھولوں؟ پہلے تم لوگ پیچھے ہٹو۔ یقیناً میری بات باہر سنی گئی تھی اور بات کا مطلب بھی سمجھ آ گیا تھا۔ دروازے کے ساتھ موجود افراد پیچھے ہٹ گئے۔ پھر شنکر کی آواز کچھ فاصلے سے آئی، ہم پیچھے آ گئے ہیں، دروازہ کھول دو۔ میری کلائی پر لگنے والے جھٹکے تھم گئے تھے۔ سب سے پہلے میں نے اپنی قمیض پہنی، پھر غزالہ کے خط کے کاغذات تکیے کے نیچے سے نکال کر اپنی بنیان میں چھپائے۔ باہر سے مجھے پھر پکارا جانے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے دستانہ پوش ہاتھوں کو استعمال کیا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد کنڈی گرانے میں کامیاب ہو گیا۔ دروازے سے باہر شنکر اپنے خطرناک ساتھی شاہی اور 2 دیگر افراد کے ساتھ موجود تھا۔ حیرانی کی بات تھی کہ شیخ عاصم کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر شیخ عاصم یہاں نہیں تھا تو میری کلائی پر بندھی گھڑی کا وارننگ سسٹم کیوں آن ہوا تھا؟ ایک دم ہی یہ خوفناک ترین خیال میرے ذہن میں آیا کہ شاید میں زیادہ سے زیادہ فاصلے کی حد پر کھڑا ہوں، یعنی میرا اور شیخ عاصم کا درمیانی فاصلہ 10 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ اس کا مطلب کہ شیخ عاصم ابھی کسی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں روانہ ہو جاتا تو میں یعنی استاد جہانی بقلم خود یہاں کھڑے کھڑے بے موت مارا جاتا۔ میرے سینے میں دل 100 ٹکڑے ہو جاتا اور ناک اور منہ سے نکلنے والا دھواں دیکھ کر یار لوگ سوچتے یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ یعنی نہ کوئی آتشی ہتھیار استعمال ہوتا، نہ کوئی تیز دھار آلہ چمکتا، اور مقتول پھڑک کر انا للہ ہو جاتا۔ شاید ایسے ہی فنکار قاتلوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ تم قتل کرو کہ کرامات کرو۔ پھر اچانک میری نگاہ شنکر کی بالوں بھری کلائی پر پڑی اور ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ شنکر کی کلائی پر وہی گھڑی نظر آ رہی تھی جو اس سے پہلے شیخ عاصم کی میں کلائی پر دیکھتا رہا تھا۔ میری ذات کو لاحق ہونے والے تمام خطرات کسی فرد سے نہیں، اس گھڑی سے وابستہ تھے۔ اب یہ گھڑی شنکر کی کلائی پر تھی، لہٰذا شنکر کے سلسلے میں بھی مجھے وہی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا تھی جو اس سے پہلے میں شیخ عاصم کے سلسلے میں کرتا تھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، شیخ عاصم از خود میری تلاش میں نہیں نکلا تھا، یہ کام اس نے شنکر کو سونپا تھا۔ اسی لیے شیخ عاصم کی طلسمی گھڑی بھی عارضی طور پر شنکر کی کلائی پر نظر آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا آشا ایک کونے میں ڈری سہمی کھڑی تھی۔ اس کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا اور رخساروں پر تماچوں کے نشانات تھے۔ وہ شاہی کے ہاتھ میں سیاہ ریوالور دیکھ کر مسلسل کانپ رہی تھی۔ شنکر نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو نیچے اترو۔ لیکن اس لڑکی کا کیا قصور تھا؟ یہ جھانسی کی رانی بننے کی کوشش کر رہی تھی، ہمارا راستہ روک رہی تھی۔ یہ اس کا گھر ہے، تمہارا راستہ روکنا اس کا حق تھا۔ ہم اس کا گھر سر پہ اٹھا کے نہیں لے جا رہے، صرف تمہیں لے کر جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں ایک بن بلائے مہمان سے چھٹکارا پا کر اسے دلی خوشی ہوگی۔ تم میں سے تماچے مارے ہیں، میں ان تماچوں کا حساب ضرور لوں گا۔ اچھا زیادہ بڑبڑ نہیں کرو ورنہ میرا دماغ گھوم جائے گا، اور تم جانتے ہو کہ میرا دماغ گھومنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میرا جی چاہا کہ تمام مصلحتیں بالائے طاق رکھ کر شنکر پر جھپٹ پڑوں۔ پچھلے چند دنوں میں وہ مجھ پر بہت سا قرض چڑھا چکا تھا۔ پہلے برکت منزل سے ساتھیوں سمیت میرا اغوا، پھر 88 لال آزار میں لاٹھی سے میری پٹائی، اور اب آشا کے رخساروں پر تماچوں کے سرخ نشان۔ آشا کی تیز نظروں نے غالباً میرے چہرے سے میرے دلی جذبات بھانپ لیے تھے۔ وہ لپک کر آئی اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نہیں بھائی، میرے لیے کسی سے جھگڑا مت مول لو، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔
میرے تنے ہوئے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے۔ اس کی وجہ آشا نہیں تھی، بلکہ یہ سوچ تھی کہ ابھی میں نے ایک قدم آگے بڑھایا تو میری کلائی پر منحوس برقی ارتعاش شروع ہو جائے گا۔ میں نے بازو بڑھا کر آشا کا شانہ تھپکا اور آنکھوں میں سے تسلی دیتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ 2 مسلح افراد صحن میں بھی موجود تھے۔ شنکر نے اپنی کلائی پر سے گھڑی اتاری اور اپنے ساتھی شاہی کے سپرد کر دی۔ اس کے بعد وہ میرے ساتھ گلی میں آ گیا۔ محلے دار وہاں ٹولیوں کی صورت میں کھڑے تھے اور سراسیمگی کے عالم میں یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ عین ممکن تھا کہ اس گلی کے کسی گھر سے پولیس کو ٹیلی فون کیا جا رہا ہو، یا پھر کوئی شخص پاپیادہ ہی بڑی سڑک کی طرف بھاگ گیا ہو تاکہ پولیس کو اطلاع پہنچا سکے۔ یہ اہل محلہ کی غیرت کا معاملہ تھا۔ دن دہاڑے مسلح افراد جن کا تعلق ہرگز پولیس سے نہیں تھا، دندناتے ہوئے ایک گھر میں گھس گئے تھے اور خواتین سے دست درازی کر رہے تھے۔ گلی کے نکڑ پر مجھے ایک سفید کار نظر آئی۔ شنکر مجھے لے کر اس کار میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور کا انتظار کرنے لگا۔ ڈرائیور ابھی ایک قریبی گلی سے نمودار ہوا تھا اور اپنے بھاری حفصے کو ہلکورے دیتا ہوا گاڑی کی طرف دوڑا آ رہا تھا۔ شنکر نے زہر خون لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ تمہاری چالاکی کی اس خوبصورت چوہیا کو بڑی سخت سزا ملے گی، پھر بھی تم نے ہیرا پھیری کی کوشش کی۔ تم کس ہیرا پھیری کی بات کر رہے ہو؟ تم کو دودھ پیتے بچے نہیں ہو، سب جانتے ہو۔ تمہیں مہمانوں کے ساتھ ایئرپورٹ بھیجا گیا تھا۔ ایئرپورٹ سے تمہیں سیدھا گھر واپس آنا تھا، لیکن تم اپنے راستے سے بہت دور یہاں اس مکان میں پائے گئے ہو۔ کیا ارادے تھے تمہارے؟ نیت خراب ہو گئی تھی یا اس بات میں شبہ تھا کہ ہم ٹرانسمیٹر کے ذریعے تمہاری دم سے چپکے ہوئے ہیں؟ ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں تھی۔ وہ تمہارا باپ اینڈرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجھ پر چڑھ دوڑا تھا۔ انہوں نے مجھے زبردستی مرسیڈیز سے اتار لیا تھا۔ تم موقع سے تصدیق کر سکتے ہو۔ شنکر میرے لب و لہجے سے مشتعل ہو گیا۔ اس نے اپنا فولادی مکہ میرے چہرے پر رسید کرنا چاہا۔ میں اس آفت کے لیے پہلے سے تیار تھا، لہٰذا بروقت نیچے جھک گیا۔ اس کا مکہ دروازے پر لگا اور پوری گاڑی جھنجھنا اٹھی۔ اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ اگر وہ دوسرا مکہ مارتا تو میں اس کی ناک پر ایک ناقابل فراموش ٹکر رسید کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا، لیکن بروقت اس نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ دانت کچکچا کر وہ بولا، گھر چلو، ایسا حشر کروں گا تمہارا کہ جو دیکھے گا سنے گا کانپ جائے گا۔ میں نے اطمینان سے کہا، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تم اس وقت شیخ عاصم کے زرخرید غلام ہو۔ اس کی اجازت کے بغیر تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے۔ تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، واقعی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ہاتھ تو اس لڑکی کو لگایا جائے گا جو ساہی صاحب کی لاڈلی بیٹی ہے، بلکہ سب کچھ تمہارے سامنے ہوگا۔ میں نے کہا، میرے سامنے جو آئے گا وہ میں دیکھ لوں گا، پہلے تو وہ دیکھو جو تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ شنکر نے چونک کر کہا، تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا کہ میں اینڈرے سے پیچھا چھڑا کر یہاں پہنچا ہوں۔ اب ثبوت دیکھ لو۔ شنکر نے میری نظروں کا تعاقب کیا۔ میری نظریں 50-60 گز دور بغلی سڑک کے ایک آخری سرے پر جمی تھی۔ یہاں ایک سیاہ کار اس طرح آ کر رک گئی تھی کہ آگے بڑھنے کا راستہ مسدود ہو گیا تھا۔ اب فربا اندام ڈرائیور نے بھی یہ منظر دیکھ لیا تھا اور گاڑی اسٹارٹ کرنے سے پہلے سوالیہ نظروں سے شنکر کا چہرہ تک رہا تھا۔ شنکر کے چہرے پر وہی ہیجانی کیفیت نمودار ہونے لگی جو اسے انسان سے درندہ بنا دیتی تھی، لیکن ان دنوں اس کا سامنا اپنے ہی جیسے درندے سے تھا۔ خون آشام امریکن ایجنٹ اینڈرے۔ میں اپنے ارد گرد اس کی بو سونگ رہا تھا۔ وہ یقیناً یہی کہیں موجود تھا۔ مجھے پہلے ہی خدشہ تھا کہ اگر شنکر یہاں پہنچ گیا تو اینڈرے کے ساتھ اس کا ایک اور خونریز تصادم ہو سکتا ہے۔ ایسا پہلا تصادم مسٹر جی کلارک کے 5 اسٹار ہوٹل میں ہوا تھا۔ وہاں 3 افراد ہلاک اور 4-5 زخمی ہوئے تھے۔ ہوٹل کو جو بھاری مالی نقصانات پہنچے وہ اس کے علاوہ تھے۔ میں نے شنکر کی بھوری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تیار ہو جاؤ، میرا خیال ہے کہ تمہارا دوست اینڈرے تم سے دوستی نبھانے کے لیے آ گیا ہے۔ ابھی میرا فقرہ مکمل ہوا ہی تھا کہ گلی کے آخری سرے پر اوپر تلے 3 فائر ہوئے۔ یہ ریپیٹر کے فائر تھے۔ میں نے ایک شخص کو دوڑ کر سیاہ گاڑی کی اوٹ میں چھپتے دیکھا۔ گلی میں یہاں وہاں کھڑے لوگ خوفزدہ ہو کر دائیں بائیں بھاگے۔ اسی وقت شنکر کے ایک ساتھی نے بھی 7mm سے فائرنگ شروع کر دی۔ شنکر کی آنکھوں میں آگ سی جلنے لگی تھی۔ میں نے محسوس کیا
کہ اس کی تمام حیوانی حساسیت بیدار ہو چکی ہیں اور اب ایک خون آشام درندے کے سوا وہ کچھ نہیں۔ اس نے فربا اندام ڈرائیور سے کہا، چلو گاڑی آگے بڑھاؤ۔ اس حکم کا صاف سیدھا مطلب یہی تھا کہ گاڑی آگے بڑھاؤ اور اس سیاہ کار کو ٹکر مار کر ایک طرف ہٹانے کی کوشش کرو جس نے راستہ بند کر رکھا ہے۔ ڈرائیور نے مشینی انداز میں اس حکم پر عمل کیا۔ کار کے ٹائر چرچرائے اور وہ تیز رفتاری سے سیاہ کار کی طرف بڑھی۔ ڈرائیور کوئی مشاق شخص ہوتا تو یہ کوشش کامیاب ہو سکتی تھی، کیونکہ سیاہ کار نے سڑک کو پوری طرح بلاک نہیں کیا تھا۔ اس کے بمپر پر لگنے والی ایک جچی تلی ضرب اسے پیچھے دھکیل سکتی تھی، لیکن فربا اندام ڈرائیور گھبراہٹ میں نشانہ ٹھیک نہ لگا سکا۔ تصادم کے بعد ہماری گاڑی ترچھی ہو کر ایک دیوار سے ٹکرائی اور اسے منہدم کرتی ہوئی ایک گھر کے صحن میں گھس گئی۔ یہ 7-8 مرلے کا مختصر سا مکان تھا۔ میں نے ایک جوان سال عورت کو چیخ کر اندرونی حصے کی طرف بھاگتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا۔ سفید شلوار قمیص پر اس نے لکھنوی انداز کی سیاہ مخملی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ ہماری کار منہدم شدہ دیوار پر چڑھ گئی تھی۔ اب اسے آگے بڑھانا یا ریورس کرنا ممکن نہیں تھا۔ شنکر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ صحن میں ایک طرف نیم کے درخت تلے ایک نیا نویلا چمچم کرتا اسکوٹر کھڑا تھا۔ شنکر نے اسکوٹر کے ہینڈل کو حرکت دی۔ وہ لاک نہیں تھا۔ پلک جھپکتے میں اس نے اسکوٹر اسٹارٹ کر لیا۔ آ جاؤ، وہ تہمکانہ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں جانتا تھا کہ میرے پاس شنکر کے حکم پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ایک نادیدہ زنجیر نے میری ساری ہنگامہ پسندی اور وحشت کو باندھ کر رکھ دیا تھا۔ میں فوراً شنکر کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اب اندھا دھند فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ ہر طرف چیخو پکار ہو رہی تھی۔ اسکوٹر کا رخ مکان کے بیرونی دروازے کی طرف تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ شنکر اسکوٹر آگے بڑھاتا، اسکوٹر کا آفت نصیب مالک لپکتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ وہ اپنا اسکوٹر بچانا چاہ رہا تھا اور اس بات سے بے خبر تھا کہ اسکوٹر بچانے کے چکر میں وہ ایک ایسے شخص کے مقابل آ رہا ہے جس کا سایہ موت ہے۔ وہ جسے دیکھتا ہے پتھر کر دیتا ہے اور جسے چھوتا ہے اس کے بدن سے جان کھینچ لیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص شنکر کو دبوچنے کی کوشش میں کوئی جان لیوا چوٹ کھاتا، میں نے ٹانگ لمبی کر کے ایک زوردار ضرب اس کی چھاتی پر لگائی۔ وہ اچھل کر کئی قدم دور جا گرا۔ اس مہلت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے شنکر نے اسکوٹر آگے بڑھایا اور اڑتا ہوا سا باہر گلی میں آ گیا۔ میں اسکوٹر کے عقبی ٹائر اور شنکر کے درمیان پھنسا بیٹھا تھا۔ گلی میں پہنچتے ہی شنکر نے اسکوٹر کا ایسکیلیٹر پورا گھما دیا۔ اس نے ایک کامیاب چال چلی تھی۔ اینڈرے سے متھا لگانے کے بجائے وہ مجھے لے کر وہاں سے راہ فرار اختیار کر رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اسکوٹر استعمال کیا تھا جو تنگ گلیوں میں بآسانی دوڑایا جا سکتا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہلکی بارش ہوئی تھی۔ گلیاں گیلی تھیں اور کہیں کہیں بہت زیادہ پھسلن تھی۔ پھر راستے بھی انجانے تھے۔ کسی بھی جگہ کسی متحرک یا ساکت شے سے ہمارا تصادم ہو سکتا تھا، مگر شنکر ہر خطرے سے بے نیاز چلا جا رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ برانڈ نیو اسکوٹر تھا۔ ابھی نمبر پلیٹ لگی تھی اور نہ نشستوں پر سے مومی کاغذ اتارا گیا تھا۔ ظاہر ہے رننگ بھی کہاں پوری ہوئی ہوگی۔ ہم 2 لمبے تڑنگے افراد نہ صرف اس پر ڈبل سواری کر رہے تھے بلکہ اندھا دھند بھگا بھی رہے تھے۔ میرے خیال میں اسکوٹر کا حال اس بدنصیب دلہن جیسا تھا جسے شادی کے بعد فوراً ڈاکو اڑا لے جائیں اور برے سلوک کا نشانہ بنائیں۔ کچھ دیر تک ہمیں اپنے عقب میں فائرنگ کی آوازیں آتی رہیں اور پھر فاصلہ بڑھ جانے کے باعث معدوم ہو گئی۔ ہم میدان جنگ سے باحفاظت نکل آئے تھے۔